عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کی اصل نور ہے. بہت پرانی بات ہو گئی. ایک بڑے بیوپاری اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہمارے برادران وطن میں سے ایک تھے. تو ایک مرتبہ وہ آئے ہوئے تھے اس حاجت سے کچھ کاروباری ملاقات کے لیے. کچھ بات نکلی تو کہنے لگے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو پورا سنسار بنا اس کو بنانے کے لیے اتنا مٹیریل کہاں سے آیا. ایک گھر بنانا ہو ہم کو, ایک چھوٹی سی عمارت بنانی ہو تو کتنا مٹیریل جمع کرنا پڑتا ہے. اینٹ, ریتی, سیمنٹ, سریا, کھڑی, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو, کنکریٹ, سب جمع کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں, روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا چاند, اتنا بڑا سورج, یہ سب تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ جو ہم کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ تو بہت معمولی ہیں. یہ تو ہماری کہکشاں کا ایک کنارہ ہے. اتنی بڑی کہکشاں اور ایسی کروڑوں کہکشائیں. تو ان کو یہ لگا کہ میں نے بہت بڑا سوال کر دیا اور کم از کم کسی مسلمان کے پاس تو اس کا جواب نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ان بیچاروں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا, ان کو محبت تھی, اعتماد تھا کہ یہ جواب کہیں ملا نہیں, شاید یہاں مل جائے. تو میں نے کچھ انجانا سا بن کر کے ان سے پوچھا کہاں کا مٹیریل, کہاں ہے مٹیریل. یہ سب مٹیریل نہیں, کہاں ہے اس میں مٹیریل. تو وہ سمجھ گئے میری بات. لیکن کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل انرجی ہے جو مٹیریل میں چینج ہوئی ہے؟ اور کیا ہوا ہے؟ یہ تو اصل ایک طاقت تھی جس کی تھی, اس نے اس کو مٹیریل میں بدل دیا ہے. اصل نور ہے جس کو اللہ نے مادے میں بدلا ہے. اور اب تو سائنسداں اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ حقیقت میں مادہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ جتنا مٹیریل ہم کو نظر آتا ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. اصل تو نور ہے. اور اللہ نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کا نور اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے
تجلی ڈالی جس جگہ، بس اسی مقام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مرکز بنا دیا، اور وہیں سے اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے کائنات بننی شروع ہوئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مادی بنایا ہے، نور کو مادے میں تبدیل کیا ہے۔ اب تو اس حقیقت کو عام پڑھے لکھے لوگوں نے بھی جان لیا ہے کہ مادے کو توانائی سے اور توانائی کو مادے سے بدلا جا سکتا ہے۔ مادے کا ہی تو ابتدائی جز ہوتا ہے ایٹم، جس کو توڑ کر توانائی میں بدل دیا جاتا ہے، جس کو ایٹمک انرجی کہتے ہیں۔ پہلے اللہ نے اس کو توانائی سے مادہ بنایا تھا، پھر اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی، اس کا علم عطا فرمایا کہ تم چاہو تو پھر سے اس مادے کو توانائی میں بدل دو، اور پھر اس کی طاقت دیکھو، اور ہمیشہ توانائی کی طاقت مادے سے زیادہ ہوتی ہے، مادے میں طاقت کم ہوتی ہے، غیر مادی وجود میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا جسم مادی ہے، ہماری روح غیر مادی ہے، روح کی طاقت جسم کی طاقت سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، اور جب تک یہ روح جسم کے اندر رہتی ہے اس وقت تک اس کے طاقت کا اظہار کم ہوتا ہے، اور جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کا فیضان پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ مادے سے آزاد ہو گئی۔ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال کے بعد روح کا فیضان ختم ہو جاتا ہے، یہ وہ سمجھے جو روح کی موت کا قائل ہے، روح کا فیضان تو کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو نور کو بنایا ہے، اللہ کا نور ہے، اور یہ جو پوری کائنات میں نور ہے نا، یہ اللہ کے نور کا انعکاس ہے، یہ ظل ہے اللہ کے نور کا، اصل اللہ کا نور نہیں ہے۔ جیسے کسی آئینے پر روشنی ڈالی جائے تو اس آئینے سے انعکاس ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح، وہ کس طرح ہے اللہ ہی جانے۔ ہمیں اللہ نے اتنی عقل نہیں دی، اتنا علم نہیں دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی باریکی کو 100% سمجھ سکیں۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اور یہ کس موقع پر کہا گیا معلوم ہے؟ جب انسان نے مادے سے اوپر اٹھ کر سوال کیا، روح کے بارے میں سوال کیا، وہ غیر مادی چیز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ کسی عام موقع کی آیت نہیں ہے، خاص روح کے متعلق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے، میرے رب کا ایک حکم ہے، اور تم کو جو علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اس لیے تم اپنے اس علم کے ذریعے اس کو نہیں سمجھ پاؤ۔ ہمارے پاس آنا وہاں سمجھا دیں، جب اس عالم میں آؤ گے تو وہاں سمجھا دیں، وہاں تمہاری آنکھیں کھول دیں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا وہاں تو آنکھیں خوب کھل جائیں گی، تیز ہو جائے گی، یہاں نہیں سمجھ پاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو وجود عطا فرمایا ہے وہ دوہرا وجود ہے، ایک ساتھ میں دوہرا وجود، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح ہے۔ جسم ہمارا مادی ہے، روح ہے، اسے ہم کیسے کہیں روحانی ہے، وہ تو خود روح ہے، وہ تو روحانی عالم کی چیز ہے، غیر مادی حقیقت ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، دونوں کو غذا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ مادی جسم کے لیے مادی غذائیں تیار کریں،
روح کے لیے روحانی غذائیں تیار. وہ غیر مادی وجود ہے، اس کی غذائیں غیر مادی. یہ جو مادی جسم کے لیے مادی غذائیں تیار کی، اس مادی جسم کی اصل بھی غیر مادی ہے اور اس کی غذاؤں کی اصل بھی غیر مادی ہے. لیکن چونکہ جسم کو مادی شکل ملی، اس لیے اس کی غذاؤں کو بھی مادی شکل. آپ دیکھیں یہ جو ہم پھل کھاتے ہیں، ان پھلوں میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ان پھلوں میں لذت کہاں سے آتی ہے؟ زمین کے اندر سے جو مٹیریل چلتا ہے، جو مادی اجزاء چلتے ہیں، وہ درختوں کی جڑوں کے ذریعے شاخوں کے راستے سے پتیوں میں آتے ہیں. اور آپ کسی درخت کی پتی کو غور سے دیکھیں، اس میں ایسی ہی باریک باریک نسیں آپ کو نظر آئیں گی جیسے اپنے ہاتھ میں نسیں نظر آتی ہیں. یہ ہاتھ کو آپ پیچھے سے دیکھیں تو جیسے اس میں نسیں نظر آتی ہیں، ایسی آپ کو پتیوں میں بھی نسیں نظر آئیں گی. اور واقعی وہ رگیں ہی ہوتی ہے، وہ نسیں ہی ہوتی ہیں. زمین کے اندر کے مادی اجزاء چل کر پتوں میں آتے ہیں، اور پھر سورج کی غیر مادی توانائی ان پتوں پر پڑتی ہے، اور وہ دونوں ملتے ہیں، اور وہ توانائی اس میں منتقل ہوتی ہے. پھر اس میں طاقت آتی ہے، پھر یہ غذائیں پک کر تیار ہوتی ہیں، اور تیار ہو جانے کے بعد پھر دوسری رگوں سے واپس جا کر شاخوں کے اندر اسٹاک ہو جاتی ہے. تو ان غیر مادی توانائیوں کو اللہ مادے میں تبدیل کرتے ہیں، اور پھر اس سب کو شاخوں کے اندر اسٹاک کرتے ہیں. پھر جب سیزن آتا ہے اور کلیاں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، تو یہی توانائی، یہی اجزاء جو پتوں میں جا کر پک کر واپس آ کر شاخوں میں اسٹاک ہوئے تھے، اب وہ پھلوں میں آتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں، وہ پھل تیار ہوتے ہیں. پھر وہ سورج کی روشنی سے اور چاند کی ٹھنڈک سے مزید پک کر تیار ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے کھانے کے قابل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانی جسم کو جو غیر مادی توانائی فراہم کرتے ہیں، اس کو بھی مادی شکل دے دیتے ہیں، اس لیے کہ جسم مادی ہے. اور انسان کی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن غذاؤں کا انتظام کیا، چونکہ روح مادی نہیں ہے، اس لیے ان کو مادے میں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو غیر مادی رکھا، وہ اپنی اصلی شکل میں. وہ ہوتے ہیں انوار، وہ ہوتی ہیں تجلیات. یہ خانقاہوں میں جو ذکر سکھایا جاتا ہے، یہ ذکر اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ اس ذکر کی برکت سے ہماری روح کا اپنی اصل سے تعلق جڑ جائے. اگر آپ حضرات یہاں آتے جاتے رہتے ہوں گے اور آپ نے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی کچھ باتیں سنی ہوں گی یا ان کی کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی، تو یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی کہ ہمارے جسم میں، ہمارے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 پوائنٹ بنائے، عالم امر کے 5 لطائف. یہ اصل میں روح کے مقامات ہیں، جن جگہوں سے روح کا جسم کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا ہے. اور یہ ایک روح کے ہی 5 اعتبارات ہیں، یہ 5 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، جن کے ہم یہ سمجھ لیں کہ 5 رخ ہیں. جیسے ایک انسان ہے، وہ عالم فاضل بھی ہے، وہ بزنس مین بھی ہے، وہ اپنے بیٹے کا باپ بھی ہے، اپنی بیوی کا شوہر بھی ہے، اپنی ماں کا بیٹا بھی ہے. گنیے کتنے ہو گئے؟ جتنے گنیں گے اتنے ہوئے، یا ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے، وہی ایک انسان ہے.
یہ اس کی زندگی کے پہلو ہیں، یہ سب اس کے اعتبارات ہیں۔ وہی ایک انسان ماں کی نسبت سے بیٹا ہے، بیٹے کی نسبت سے باپ ہے، باپ کی نسبت سے بیٹا ہے، بیٹے کی نسبت سے باپ ہے۔ ایک ہی لڑکی ہے، اپنی ماں کی نسبت سے بیٹی ہے، اپنی بیٹی کی نسبت سے ماں ہے، اپنے بیٹے کی نسبت سے ماں ہے۔ ایک ہی انسان ہے، اپنے شاگردوں کی نسبت سے استاذ ہے، اپنے استاذ کی نسبت سے شاگرد ہے، اپنے مریدین کی نسبت سے شیخ ہے، اپنے شیخ کی نسبت سے مرید ہے۔ یہ ایک ہی انسان کے اعتبارات ہیں نا۔ اسی طرح یہ جو عالم امر کے 5 لطائف ہیں، لطیفہ روح، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، کوئی نہ سمجھے کہ یہ کہنے والا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، کسی کی کیا ہمت ہے کہ اپنی طرف سے کوئی علمی بات کہے۔ یہ مسند الہند امام وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 5 لطائف اصل میں روح کے اعتبارات ہیں۔ روح تو ایک ہے، اس روح کی اصل تو عرش پر ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا جسم میں، تو اگر اس کا عرش سے تعلق قائم نہیں ہوتا تو یہ کمزور ہوتی رہتی ہے۔ کیسے کمزور ہوتی رہتی ہے؟ آئیے قریب کی مثال سے اس کو سمجھیں۔ جیسے ہم لوگ ٹارچ استعمال کرتے ہیں، ٹارچیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں سیل لگتا ہے، ایک وہ جس میں بیٹری ہوتی ہے چارجیبل، ریچارج کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ چارج کر کے فل چارج کر کے لے آئے، اب اندھیرے میں چلایا تو بڑی تیز روشنی ہوگی، لیکن اگر اس کو دوبارہ چارج نہ کیا جائے تو جتنا اس کو استعمال کریں گے دھیرے 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 اس کی طاقت ختم ہوتی جائے گی، اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم امر سے روح کو ایک بار چارج کر کے بھیج دیا ہے، اب اگر یہ دوبارہ ریچارج نہیں کی جائے گی تو اس کی طاقت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے گی، روح کمزور ہوتی جائے گی، اور ہمیشہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ بڑی مشہور مثل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو لاٹھی نفس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ روح پر غالب ہو جاتا ہے، پھر وہ منمانی کرتا ہے، اور اس روح کو وہ منمانی اچھی نہیں لگتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم، جب یہ نفس منمانی کرتا ہے تو روح اس کو کچوکے لگاتی ہے، اس کو کہتی ہے تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ ہے نفس کی ملامت، لیکن یہ مانتا نہیں، اس کے کچوکے لگانے کے باوجود، اور وہ اپنی بات منوا پاتی نہیں، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، اس کو غذا نہیں ملتی۔ اب اس کو غذا کہاں سے حاصل ہوگی؟ آپ نے کہا ہم جہاں سے ٹارچ لائے تھے ہم نے وہاں دیکھا تھا ایک پلگ تھا، اس میں لگا دیتے تھے تو چارج ہو جاتی تھی، ہم بھی بازار سے جا کر کے 25 روپے کا ایک پلگ خرید کے لے آئیں گے، ایک بورڈ لگا دیں گے، اس میں لگا دیا کریں گے، اتنا کافی ہے؟ کنیکشن بھی لینا پڑے گا، کیونکہ کرنٹ تو پاور ہاؤس سے آتا ہے نا، تو کنیکشن لینا پڑے گا، تب پلگ لگائیں گے تو چارج ہوگا۔ تو کنیکشن لینے کے لیے پاور ہاؤس جائیں گے؟ نہیں، پاور ہاؤس جانے کی ضرورت نہیں، قریب میں جہاں تک کرنٹ آ رہا ہے اس سے اپنے کو جوڑ لو، پاور ہاؤس کا کرنٹ آنے لگے گا۔ تو یہ عالم امر سے روح کو ریچارج کرنے کے لیے کنیکشن لینا پڑتا ہے۔ اب جب کنیکشن ہو گیا اور اب اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ کی یاد شروع کی، تو اس روح کا عرش سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہاں سے کرنٹ کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب وہاں سے کرنٹ کی سپلائی ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں قلب کا روشن ہونا، قلب کا منور ہونا، تو اب روح میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ نفس کو صرف نصیحت نہیں کرتی بلکہ ضرورت پڑی تو روک دیتی، اسے من مانی نہیں کرنے دیتی۔ یہ انسان کا تزکیہ،
یہ ہے انسان کی اصلاح. مادی غذائیں حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم دے دیا، ہنر دے دیا، عقل دے دی، سمجھ دے دی. جاؤ محنت کرو، کماؤ. کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا. اس کے بڑے کر کے چلے گئے تھے، بیٹھ کے کرایہ لیتے ہیں. اس کے سلسلے میں تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کچھ ہدایات دے دی. دیکھو، کسی کو دھوکہ نہ دینا، چوری مت کرنا، بے ایمانی مت کرنا، کسی کی حق تلفی مت کرنا. باقی اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنے علم کا استعمال کرو، اپنے ہنر کا استعمال کرو، اپنی محنتوں کا استعمال کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائے. روحانی توانائی جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جس چیز میں جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ اگر اس میں ذرا سی بے احتیاطی کی جائے تو وہ اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہے. لیکن یہ گھڑی کے اندر جو سیل لگتا ہے، کرنٹ تو اس میں بھی ہوتا ہے نا. اس کو ہاتھ میں پکڑے تو کچھ پتہ چلتا ہے. اور یہی ایک سیل ہے، سمجھ لیجئے، جو ہماری بیٹریوں میں ہوتا ہے. بیٹری کو بھی اسی طرح چارج، لیکن وہ بڑا سیل ہے، اس کی طاقت اس سے زیادہ ہوتی ہے. اس کو پکڑے تو کرنٹ لگتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے کوئی. اور اگر ہائی ٹینشن کرنٹ کا وائر ہو اور کوئی اس کو پکڑ لے تو کلمہ پڑھانے کا بھی موقع نہیں ملتا. ادھر پکڑا ادھر رخصت. وہی طاقت تو ہے نا جو سیل کے اندر تھی، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اس لیے وہ بہت خطرناک ہے. تو وہ بچوں کے حوالے نہیں کی جاتی. اس کو بہت لپیٹ کے بند کر کے بہت احتیاط سے اس کے ماہر، اس کے انجینئر اس کی فٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پہ بہت احتیاط کی جاتی ہے. اس کے سوئچ بھی ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں کرنٹ نہ آنے پائے. یہ روحانی غذا ایسی نہیں تھی کہ ہر ایک کے حوالے کر دی جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اسپیشل ماہرین بھیجے، وہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. ہر ایک کے حوالے کر دی جاتی تو انسانیت کے لیے خطرہ ہو جاتا. یہ بہت طاقتور چیز ہے، اس میں ہر ایک ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن چند منتخب افراد کے ذریعے. عوام کو نہیں دیا. ان سے تو یہ کہا کہ جو پلگ لگے ہوئے ہیں آ کر کے لگا لیا کرو، اپنے دل کو ان سے جوڑ کر کے چارج کر لیا. یہ ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت. ان کے پاس آنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے جو نفع ہوتا ہے. اب جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ انوار منتقل ہوتے ہیں اور اللہ دل کو روشن کر دیتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں ان کو وہ انوار نظر آتے ہیں. کیسے نظر آتے ہیں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اور انہیں کا سناتا ہوں جن کے در پہ اس وقت ہم بیٹھے. حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے درجات بلند ہیں. ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے. حضرت کے خلیفہ تھے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب، جو ہمارے دادا پیر ہیں، مرشد عالم کہے جاتے تھے. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کو حافظ صاحب کہا کرتے تھے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اس طرح اپنے شیخ کے حوالے کیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے جیسے کوئی پالتو مینڈھا ہوتا ہے اپنے مالک کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، بس میں اسی طرح اپنے شیخ کے ساتھ ساتھ پھرتا رہتا تھا. اور ایسی ہی جوڑ لینے میں اصل میں نفع ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے ایسے ہی جوڑ کے رکھیں. اس زمانے میں تو وسائل کم تھے، معمولی سی سواریوں سے سفر ہوتے تھے، اکوں سے، ٹانگوں سے، بیل گاڑیوں سے، اور کہیں کہیں تو پیدل سفر ہوتے تھے. تو
کوئی پہاڑی علاقہ تھا ہمارے پڑوسی ملک کا، اس وقت تو وہ پڑوسی نہیں تھا، ہمارا ہی ملک تھا، تقسیم نہیں ہوئی تھی، وہاں کا کوئی پہاڑی علاقہ تھا. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں کسی گاؤں میں تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے بحیثیت خادم. پہاڑ کے اوپر سے گزر کر اگلی بستی میں جانا تھا. جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہاں اونچے اونچے راستے، ادھر سے چڑھ کر جانا ادھر جانا، نیچے وادیوں میں بستیاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر پہاڑ ہوتے ہیں. تو پہاڑ کے اوپر سے جا کر کے ادھر گاؤں میں جانا تھا. جب حضرت پہاڑ کے اوپر پہنچے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا حافظ صاحب اس بستی میں کوئی صاحب نسبت بزرگ رہتے ہیں کیا؟ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت، یہ تو کسانوں کی بستی ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں، میں تو جانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں، کوئی صاحب نسبت نہیں ہے. اچھا، یہ کہہ کر حضرت صدیقی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا حافظ صاحب غور کریں، اس بستی میں کوئی صاحب نسبت بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو ایک ایک کو نام سے جانتا ہوں، چھوٹی سی بستی ہے، کوئی صاحب نسبت نہیں ہے. کیا فرمایا حضرت صدیقی نے؟ اگر کوئی صاحب نسبت نہیں ہے تو یہ پوری فضا میں نسبت کا نور کیسا پھیلا ہوا ہے؟ اگر یہاں کوئی صاحب نسبت نہیں ہے تو اس پوری فضا میں نسبت کا نور کیسے پھیلا ہوا ہے؟ حضرت مرشد عالم کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. بھائی حضرت کو نسبت کا نور نظر آ رہا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں چپ ہو گیا. کہتے ہیں لیکن میں سوچتا رہا کہ کس کی نسبت کا نور ہے جو میرے حضرت کو نظر آ رہا ہے. وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ایک دن پہلے اس گاؤں میں آئے تھے. جب جانے والے تھے تو لوگوں نے بتلایا کہ کل تو ہمارے یہاں حضرت صدیقی تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا کل حضرت آ رہے ہیں، میں رک جاتا ہوں، میں حضرت سے مل کے جاؤں گا. وہ موجود تھے، وہ صاحب نسبت بزرگ موجود تھے اس بستی میں جن کی نسبت کا نور پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا، اور حضرت صدیقی کو پہاڑی کے اوپر سے وہ نور نظر آ رہا تھا. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں کون موجود ہے. جب گئے ملاقات ہوئی، جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت مرشد عالم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہی تو میں کہہ رہا تھا، یہ کس کی نسبت کا نور ہے؟ یہ ان کی نسبت کا نور ہے. یہ نور حقیقت میں نور ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. جیسے دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں، بعض کمپنی والے، پہلے زمانے میں سرکس والے کیا کرتے تھے، آج کل تو آج جگہ شاید شادی والے کرتے ہیں، ایک خاص قسم کی لائٹ ہوتی ہے جو گھومتی رہتی ہے، ادھر روشنی جاتی ہے ادھر، تو فضا میں وہ روشنی نظر آتی ہے نا، الگ سے وہ روشنی جاتی ہے، یہ روشنی جاتی ہے. اسی طرح اللہ والوں کو فضا میں نسبت کا نور نظر آتا ہے. قیامت کے دن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اپنا اپنا نور جو لے کر جائے گا بس وہی اس کے کام آئے گا. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اپنے من کو صاف کرو، توبہ کرو توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے؟ ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو دھو کر صاف کرتے ہیں. ہمارے برتن میلے ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھر کی خواتین ان کو گھستی ہیں، رگڑتی ہیں، صاف کرتی ہیں، پھر وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. اسی طرح من میلا ہو جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کا نام توبہ ہے. فرمایا سچی توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. تمہاری توبہ کے نتیجے میں امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. اس دن جس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کریں گے اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے. یہ جملہ بتلا رہا ہے باقی سب کی بڑی رسوائی ہوگی. جس نے توبہ نہیں کیا، جس نے اپنے من کو صاف نہیں کیا، جس نے اپنی پاکیزگی کی فکر نہیں کی، جس نے اپنے گناہوں کو اللہ سے دھلوا نہیں لیا، معاف نہیں کرا لیا،
اور توبہ کر کے پیغمبر کا ساتھی نہیں بن گیا، ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر، ان کے کسی غلام سے جڑ کر کے ان کا ساتھی نہیں بن گیا، اس دن اس کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا آگے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا اپنا نور ان کے آگے آگے چلے گا اور ان کی دائیں طرف چلے گا، ان کا اپنا نور، وہ نور جو انہوں نے اپنے دل میں جمع کیا ہوگا اس دنیا میں۔ جیسے دیکھیں اگر کسی جگہ بجلی بہت جاتی ہو تو ٹارچ کا انتظام کیا جاتا ہے، بیٹری کا انتظام کیا جاتا ہے، انورٹر لگاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں دن میں وہ سب چارج کر کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب رات میں جب کرنٹ کٹ ہو گیا تو اب چارج کرنے جا رہے ہیں، اب چارج کرنے کا وقت نہیں ہے، اب تو استعمال کرنے کا وقت ہے، دن میں چارج کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ دنیا دی ہے تم کو دل میں نور جمع کرنے کے لیے، قیامت کا دن ہوگا اس نور کو استعمال کرنے کے لیے۔ اس لیے ایمان والوں کو ہمیشہ اس کی فکر رہتی ہے یا اللہ ہمیں خوب نور مل جائے، ہمارا نور مکمل ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہونے پائے، کہیں ختم نہ ہونے پائے، کہیں کم نہ ہونے پائے۔ وہ بار بار چیک کرتے رہتے ہیں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کتنے % چارج ہوئی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت کر دیجئے، یعنی یہ نور مکمل ہوگا تب مغفرت کا سامان ہوگا۔ اب جب وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہیں، اس نور کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم دن رات صرف ذکر کرتے رہتے، صرف عبادت کرتے رہتے اور کچھ نہ کرتے، لیکن اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کے ساتھ جو مسائل پیدا کیے ہیں، اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بزنس بھی کریں، ہم ملازمت بھی کریں، ہم کھیتی باڑی بھی کریں۔ تو اب یہ سب کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ اس نور کو جمع کرنے کے لیے جتنی محنت کرنے کی ضرورت تھی ہم اتنی محنت نہیں کر پا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ اگر ہماری محنت سے نور پورا نہیں ہو پاتا تو آپ اپنے فضل سے پورا کر دیجئے، آپ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ یہ جو نور اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے دوستو، اس نور کو حاصل بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کو بچانا بھی پڑتا ہے۔ حاصل ہوتا ہے یہ ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے، اللہ کی یاد سے، اللہ سے دل لگانے سے، اور یہ بچتا ہے اس وقت جب انسان اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک چھوٹا سا لوٹا ہے، اسے نل کے نیچے رکھ دیا، بھر گیا، بچا لیا تو کام آئے گا۔ اور ایک بڑی ٹانکی ہے، لوٹے میں 2 لیٹر پانی آتا ہے، ٹانکی میں 500 لیٹر پانی آتا ہے، آپ نے پوری ٹانکی بھر لی لیکن اس میں 5-10 سوراخ ہیں، تو وقت پر اس میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کا پانی کام نہیں آئے گا۔ تو اس 500 لیٹر کے مقابلے میں یہ 2 لیٹر اچھا جو بچا۔ بالکل اسی طرح ہم نیکیاں کر لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں نور آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے، اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے، اگر ہم اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پائے، اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کر پائے، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اگر اس میں ہم احتیاط نہیں کر پائے، اس میں حرام کی آمیزش ہے، اس میں مشتبہ کی آمیزش ہے، تو ادھر سے نور آئے گا، ادھر سے آئے گا تو ضرور، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت کے ساتھ آئے گا تو ضرور، لیکن ادھر سے آئے گا، ادھر سے چلا جائے گا، جیسے اوپر سے پانی بہ رہا ہے نیچے سوراخ سے بہا جائے۔ تو پھر ایسی ٹانکی قیامت تک نل کے نیچے رکھی رہے، بھرے گی تو کبھی نہیں، جب استعمال کی ضرورت ہوگی خالی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان گھنٹوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر اور مراقبے کے ذریعے سے اپنے دل میں جو نور حاصل کرتا ہے، بسا اوقات مسجد سے نکلتے ہوئے ایک نظر اس کی نامحرم پر پڑتی ہے اور وہ سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔
اس لیے نور کو حاصل بھی کرنا اہم ہے، اس کو بچانا اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے اس کو بچانا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا عبادت کی جتنی محنت کرو گناہوں سے بچنے کی اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ محنت کرو۔ عبادت سے روکا نہیں جا رہا، ہمارا حال بالکل الٹا ہے، ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی جتنی فکر ہونی چاہیے اتنی فکر نہیں ہوتی، اور ان گناہوں کے راستے سے وہ سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب استعمال کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے یا تو اس نور کو حاصل نہیں کیا یا حاصل کیا لیکن بچا نہیں پائے۔ فرمایا کہ اس دن ایمان والے جب اپنے نور کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف چل رہے ہو تو یہ جنہوں نے نور نہیں حاصل کیا دل میں یا حاصل کیا لیکن بچا نہیں سکے، یہ ان کو آواز دیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق انہیں کو تو کہتے ہیں نا جن کے دل کا حال اچھا نہیں، اوپر سے مسلمان ہے دل کا حال اچھا نہیں، اب اوپر سے تو ہم سب مسلمان ہیں، دل کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہمارے دلوں کا حال اچھا کر دے، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے جن کی قیامت کے دن اس لیے رسوائی ہوگی کہ ان کے دل کا حال اچھا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا رکو تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اسی نور کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ایمان والا اپنے دل میں لے کر جائے گا، وہ کہیں گے ذرا ٹھہرو ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ، پیچھے جہاں چارجنگ ہوا کرتی تھی وہاں سے لے کر کے آؤ، یہاں نہیں ملتا۔ وہ سمجھیں گے یہاں کہیں پیچھے مل رہا ہے، وہ پیچھے جائیں گے، حالانکہ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں واپس جاؤ، وہاں سے لے کر آؤ، یہ لوگ دنیا سے لے کر آئے اپنا اپنا، اور دنیا میں تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وہ پیچھے منہ موڑیں گے کہ دیکھیں کہاں مل رہا ہے، وہاں تو کہیں مل نہیں رہا ہوگا، ادھر اللہ کی طرف سے فوراً ایک انتظام ہوگا، ایک دیوار اٹھا دی جائے گی اور اس دیوار میں ایک بڑا گیٹ ہوگا، اس سارے ایمان والے گیٹ کے اندر گیٹ بند۔ اب جب یہ لوٹیں گے کہ بھائی یہاں تو کہیں ہے نہیں، کہیں وہ لوگ بھی نہ چلے جائیں تو دیکھیں وہ تو اندر جا چکے ہو، گیٹ بند ہو گیا، انہیں پتہ چلے گا یہ اندر گئے ہیں اور گیٹ بند ہو گیا، تو ان کو آواز دے کے کہیں گے یہ کیا بے مروتی ہے، ہم لوگ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایک ہی خاندان کے افراد تھے، شادی بیاہ میں شریک ہوتے تھے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اور تم اتنے بے مروت ہو گئے، ہمیں چھوڑ کے اندر چلے گئے، ہمارا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ ساری باتیں تو تمہاری صحیح ہیں، لیکن تم نے اپنا نور تو حاصل کیا نہیں تھا، اور اگر کیا تھا تو اسے بچا پائے نہیں تھے، اور یہاں پارٹنرشپ تو ہوتی نہیں ہے، یہاں تو اپنا اپنا نور کام آتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اللہ نے فرمایا بیچ میں دیوار اٹھا دی جائے گی، لہو باب، اس دیوار میں گیٹ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس گیٹ کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی اور اس دیوار کے اس پار عذاب۔ ینادونہم الم نکم معکم، یہ ان کو پکار کر کہیں گے ہمارا تمہارا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں تھا، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں رہتے تو تھے لیکن تم سنتے نہیں تھے نا اچھی باتیں، تمہیں جب بلایا جاتا تھا آؤ اللہ کی عبادت کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آتے نہیں تھے تم، اور اگر آ بھی گئے تو تم سے کہا جاتا تھا دیکھو اب اس نور کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، دیکھو نگاہوں کی حفاظت کرنا، دیکھو زبان کی حفاظت کرنا، دیکھو خیالات کی حفاظت کرنا، دیکھو اپنے معاملات کی حفاظت کرنا، اپنے لین دین کی حفاظت کرنا، اپنے کھانے پینے کی حفاظت کرنا، تو تمہیں لگتا تھا یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اس زمانے میں جینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو بھائی ہم کیا کرتے، تم نے خود اپنا نقصان کیا۔ یہ ہم جن کے در پر بیٹھے ہیں حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے حضرت کی زبان سے غالباً کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ حضرت صدیقی نور اللہ مرقدہ جب کبھی مسجد سے باہر نکلتے کہیں جانے کے لیے
تو چھتری لے کر گئے. بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، چھتری لگا کر، دن ہو یا رات ہو. اب سوچیں، گرمی کا زمانہ ہے، رات کا وقت ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی، تو آدمی چھتری لگاتا ہے یا تو دھوپ سے بچنے کے لیے یا پانی سے بچنے کے لیے. تو نہ دھوپ ہے نہ بارش ہے. تو کسی خادم نے ایک مرتبہ ادب سے پوچھا، حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ ہر وقت چھتری کیوں لگاتے ہیں؟ نہ دھوپ ہے نہ بارش ہے. فرمایا میں چھتری نہ دھوپ کے لیے لگاتا ہوں نہ بارش کے لیے لگاتا ہوں. اللہ دھوپ سے بچاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ بارش سے بچاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. میں تو چھتری لگاتا ہوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے. فرمایا میں چھتری لگا کے چلتا ہوں، جب مجھے محسوس ہوتا ہے دائیں طرف سے کوئی نامحرم عورت آ رہی ہے، بائیں طرف سے کوئی آ رہی، آہٹ محسوس ہو، میں چھتری کو ایسے جھکا دیتا ہوں، ادھر جھکا دیتا ہوں یا ادھر جھکا، بس یہ چھتری پردہ بن جاتی، میں اپنا راستہ دیکھتے ہوئے نکل جاتا ہوں. ویسے بھی ہمارے بزرگوں کے یہاں اہتمام ہے، نظر بر قدم کا، نگاہیں پیر کے پاس رہتی ہیں، بس نیچے دیکھتا ہوا نکل جاتا ہوں. اور یہ دیوار بنی رہتی ہے، یہ آڑ بنی رہتی ہے، اس طرح میں بد نگاہی سے بچتا ہوں. جو اپنی آنکھوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ اس کی آنکھوں، دل کی آنکھوں کو ایسے کھولتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر سے نسبت کا نور فضا میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی آنکھیں کھول دیں، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت. دہلی میں ایک حکیم صاحب تھے، ناپیدہ تھے، بڑے اللہ والے تھے. پہلے زمانے کے تو حکما بھی علماء ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں یہ حکیم صاحب، اور ان کا طریقہ یہ تھا حکیم صاحب کا کہ بس مریض کی نبض دیکھتے تھے، پوچھتے کچھ نہیں تھے، نبض پہ انگلی رکھتے تھے، اور دونوں طرف خدام بیٹھے ہوتے تھے، بس دوا بولتے تھے. نبض پہ انگلی رکھی اور دوا بول، وہ پرچہ لکھ کر کے، وہ جانتے تھے، وہ لوگ، وہ جو ماہر حکما ہوتے تھے ادھر ادھر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ماہر حکما ہوتے تھے، وہ ان کے شاگرد ہوتے تھے، وہ ان کو طریقہ سمجھا دیتے تھے، یہ دوا حضرت نے فرمائی ایسے ایسے لینا، اور اللہ شفا دے دیتے تھے. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ ذرا چل کے دیکھیں یہ کس مقام کے ہیں. جیسے خون ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے نا کس کا کون سا گروپ ہے، اللہ والے بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کس کا کون سا گروپ ہے، کون کس درجے کا ہے، کون کس مقام کا ہے. تو پہنچ گئے، بھیڑ لگی ہوئی تھی مریضوں، حکیم صاحب لائن سے دیکھ رہے تھے. حضرت صدیقی ایک طرف بیٹھ گئے، حکیم صاحب کو کچھ پتہ نہیں کون آیا، اور منع کر دیا تھا کہ کوئی بتلانا نہیں، چپ چاپ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر ان کے قلب پر توجہ ڈالنی شروع کی. دیر تک توجہ ڈالتے رہے، اور حکیم صاحب اطمینان سے اپنا کام کر رہے ہیں، نبض دیکھ رہے ہیں، نبض دیکھ رہے ہیں، نسخہ بول رہے ہیں. تو حضرت صدیقی کو خیال آیا کہ شاید اس توجہ کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، لاؤ ذرا کسی دوسرے لطیفے پر توجہ ڈال کے دیکھوں. جیسے ہی یہاں سے توجہ ہٹائی دوسرے لطیفے کی طرف، حکیم صاحب مریض کی نبض ہاتھ میں لیے ہوئے فرماتے نہیں نہیں حضرت وہیں رکھیے، وہی اصل ہے، وہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. فرمانے نہیں حضرت وہیں رکھیے، وہی دل اصل ہے، وہ ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا. حضرت صدیقی نے فرمایا ان کو کون اندھا کہے گا، ان سے بڑا بھی کوئی آنکھ والا ہے. میرے دوستو یہ آنکھیں سب کچھ نہیں ہیں، اصل یہ آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں. اللہ ہماری یہ آنکھیں کھول دے. ان آنکھوں کو کھلوانے کے لیے ان آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دل کی ان آنکھوں کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا. بعض لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، ان کی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں کے اندر جو دل ہے وہ اندھے ہیں. اللہ دل کے اندھے پن سے ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو اس نور کو حاصل کرنے کی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ اس علاقے کے جب کبھی موقع مل جایا کرے، آ جایا کرے. یہ بزرگوں کی جگہ ہے، اس کی اپنی برکت ہے، یہاں بیٹھیں گے جلدی. دیکھو جیسے کہ کرنٹ کم طاقت کا آتا ہے، وولٹیج کم ہوتا ہے تو آپ کی بیٹری دیر میں چارج ہوتی ہے نا، کہیں وولٹیج زیادہ ہوتا ہے تو جلدی چارج ہو جاتی ہے. تو آپ کہیں بھی ذکر و مراقبہ کریں گے چارجنگ کو تو ہوگی، لیکن جہاں وولٹیج تیز ہوتا ہے وہاں جلدی چارجنگ ہوتی ہے. جو بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں وہاں وولٹیج دوسری جگہوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوتا ہے.
ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے ان مقامات کو، ان اللہ والوں سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انوار کا فیضان ہوتا رہتا ہے۔ آ جایا کریں، یہاں بیٹھ کر تلاوت کیا کریں، یہاں بیٹھ کر ذکر کیا کریں، لیکن دنیا کی باتیں نہ کیا کریں۔ کچھ وقت فارغ کر کے، چاہے دنوں کا وقت ہو، چاہے گھنٹوں کا وقت ہو، چاہے منٹوں کا وقت ہو، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یہاں بیٹھ کر ذکر کریں، تلاوت کریں اور دیر دیر تک مراقبہ کریں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ کسی سے اپنا رشتہ قائم کریں، اس کے بعد دیر دیر تک مراقبہ کریں، پھر یہاں کے انوار دیکھیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے قلوب پر فیضان ہوتا ہے، اس فیضان کے نتیجے میں جو انوار ان کو حاصل ہوتے ہیں، جن مقامات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان مقامات میں وہ انوار بس جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اور بہت بہت زمانے تک وہ باقی رہتے ہیں۔ صاحب نسبت کی نسبت جتنی طاقتور ہوتی ہے، اس کی طاقت کے مناسبت سے اتنی لمبی مدت تک وہاں انوار باقی رہتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت سے ایک واقعہ سنا، ایک بڑے اللہ والے کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پرانے زمانے کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ مکے سے مدینے کا سفر کیا اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے ہجرت کی تھی، میں اسی راستے سے حضور کے انوار دیکھتا دیکھتا چلا۔ مجھے زمین میں جگہ جگہ انوار نظر آتے تھے، بس مجھے پتا تھا حضور یہاں سے گئے ہیں، یہاں سے گئے ہیں، یہاں سے گئے ہیں۔ اور یوں فرمایا بعض جگہوں پر مجھے زمین میں دور تک نور پھیلا ہوا نظر آتا تھا، تو میں سمجھ جاتا تھا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، آرام فرمایا۔ جہاں آرام فرمایا وہاں دور تک نور پھیلا ہوا، آج تک موجود ہے وہ انوار۔ اسی طرح اللہ والوں کے مقامات پر انوار ہوتے ہیں، وہ انوار محسوس ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں کھلی عطا فرمائی ہیں، ان کو وہ انوار محسوس ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، آنکھیں کھلی ہوں یا بند، اثر سب پر ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے جو لوگ کشمیر میں رہتے ہیں، جب برف باری ہوتی ہے تو وہ برف ان کو نظر آتی ہے۔ دہلی والوں کو برف تو نہیں نظر آتی، لیکن سردی تو لگتی ہے۔ برف نہیں نظر آتی لیکن سردی تو لگتی ہے نا۔ بالکل اسی طرح جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہیں دل کی، ان کو وہ انوار نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو نظر نہیں بھی آتے، تب بھی وہاں آنے کے بعد اسے ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے، اسے ایک قسم کا آرام محسوس ہوتا ہے، اسے اپنی عبادتوں میں زیادہ خشیت محسوس ہوتی ہے، زیادہ خشوع محسوس ہوتا ہے، زیادہ دل یہ انہی انوار کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ یہ نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے میرے دوستو، اس کو حاصل کیے بغیر روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ ان انوار کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا مطالبہ کیا، ارشاد فرمایا سچی توبہ کرو۔ توبہ ایسا عمل ہے جس کو بار بار کرتے رہنا چاہیے، اور ہر مرتبہ اس نیت سے کرنا چاہیے کہ ہم کبھی قصداً اور ارادتاً اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ سمجھ لیں پہلے گناہ کسے کہتے ہیں۔ توبہ اس عہد کا نام ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو گناہ تو معلوم ہونا چاہیے گناہ کیا چیز ہے، ہم کیا نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم توڑنے، اللہ کا حکم توڑنے اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں۔ یاد رہے گی نا یہ بات انشاءاللہ، کتنی آسان سی بات ہے، یاد کر لیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم توڑنے اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں۔ توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی اس کا پکا عہد کرے اللہ سے، اے اللہ آج سے میں آپ کا کوئی حکم توڑوں گا نہیں اور آپ کے نبی کا کوئی طریقہ چھوڑوں گا نہیں۔ مطلب اس توبہ کا سب کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اس توبہ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیارا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے اچھے بندے بن کر رہیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بن کر رہیں گے۔ اور جب ہم اچھے امتی بن جائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے ہم کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے،
انہوں نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت آئے گی جب آئے گی، جب اللہ چاہیں گے۔ یہ بتلاؤ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ انہوں نے کہا حضور اور تو کوئی تیاری نہیں کر پایا، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے۔ فرمایا پھر خوشخبری سن لو، المرء مع من احب، جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ انہوں نے قیامت اسی لیے پوچھی تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ قیامت آئے گی تو میرا کیا بنے گا۔ اور یہ محبت صرف زبانی نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہیں محبت، محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت تو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے۔ دیکھیں جو کسی کی نہیں سنتا اس کی شادی کر دو، بھگا بھگا پھرتا ہے، پوری دلی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کیا ہوا؟ بیگم نے کپڑا منگایا تھا، پھر کیا ہوا؟ کلر نہیں مل رہا، اس دکان سے اس دکان، اس دکان سے اس دکان۔ یہ اتنی اطاعت کہاں سے آئی؟ محبت کی وجہ سے۔ وہ بیچاری نہ مار سکتی ہے نہ ڈانٹ سکتی ہے، لیکن کیا کرے، یہ اپنے دل سے مجبور ہے۔ محبت اطاعت پر مجبور کرتی ہے، اور جس محبت کے نتیجے میں اطاعت نہ پیدا ہو وہ محبت نہیں ہے، محبت کا ڈھونگ ہے۔ محبت انسان کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، انسان اطاعت پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما دے، ایسی محبت آ جائے گی، مبارک ہو، پھر اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی ایسی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائے۔ دیکھیے بھائی، توبہ تو سب کو کرنا ہے۔ جو حضرات اس توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور بیعت کی نیت سے تشریف لائے ہیں، یا اللہ نے اب ان کے دل میں ڈالا ہو اور وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی بھی نیت کر کے ان کلمات کو پڑھیں۔ باقی توبہ تو سب کریں، ان کلمات کو بیعت کی نیت سے اور توبہ کی نیت سے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول فرمائے۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ابھی سن لیں، بعد میں بھی مولانا ارشد صاحب سے جو علماء یہاں موجود ہیں ان سے پوچھ لیں، کئی مرتبہ پوچھیں گے تب انشاءاللہ ذہن میں بیٹھے گا۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ کچھ دیر مراقبہ کریں، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں، گناہوں سے اپنے کو بچائیں اور اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں۔ اب ایک بات عرض کر دیں، ماشاءاللہ ہم لوگ اس وقت ایک نقشبندی سلسلے کی خانقاہ میں جمع ہیں۔ اس سلسلے کو نقشبندی کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا نا، اس سلسلے کو نقشبندی کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں اس سلسلے کی ایک خصوصیت ہے، جب کوئی اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر اللہ کا نام نقش کر دیتے ہیں۔ عمل تو اوپر سے ہوتا ہے، لیکن وہ قلبی توجہ کے ذریعے دل کے اندر اللہ کا نام نقش کر دیا جاتا ہے، تو گویا اللہ کا نقش دل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ غور سے دیکھیں میرے اس ہاتھ کو، لگتا ہے کچھ لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ الف، یہ لام، اور یہ اس کو اس سے ملا کے تو لام، ہاں صاف لکھا ہے نا اللہ۔ ہر انسان کے ہاتھ میں اللہ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، یہ صاف اللہ لکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو یوں کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی مہر ہے، اور پھر اس کے لطیفہ قلب پر اس کلمے والی شہادت کی انگلی کو رکھتے ہیں، اس کو اللہ تصور کر کے، اور پوری
قلبی توجہ کے ساتھ 3 مرتبہ جب کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، تو یہ اللہ اس کے دل کے اندر لکھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں محبت کا، اللہ کی محبت کا ایک بیج پڑ جاتا ہے۔ اب جب وہ معمولات کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ذکر و مراقبہ کرتا ہے، تو یہ محبت کا پودا بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، گویا بیج ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اس سلسلے کی خصوصیت ہے، اس لیے اس سلسلے کو نقش بندی سلسلہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام، اللہ کے نام کا نقش دل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نہایت مقبول بندے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا۔ اس لیے ابھی دعا کے بعد صرف وہ حضرات جنہوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہیں وہ پہلے تشریف لائیں تاکہ ان کے سینے میں اللہ کا نام نقش کر دیا جائے، اور پھر وہ ہمارے مولانا سلمان صاحب کو اپنا نام اور موبائل نمبر یا مولانا ارشد صاحب کو لکھا دیں، اس کے بعد باقی حضرات مصافحہ فرمائیں۔ پہلے یاد رکھیں، پہلے صرف وہ حضرات آگے آئے ہیں جنہوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہیں تاکہ ان کے سینے میں نقش کر دیا جائے، اس کے بعد پھر باقی حضرات آئے۔ ہاں، جو حضرات پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ بھی اگر اپنا نقش تازہ کرانا چاہیں تو دوسرے نمبر پر پھر وہ حضرات تشریف لائیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا فرمائیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اے اللہ، یہ آپ کے ایک نیک اور مقبول بندے کا مقام ہے، اے اللہ یہ اس کی نشانی ہے، اس کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے۔ اللہ آپ جانتے ہیں ہمیں آپ کے اس مقبول بندے سے بڑی محبت ہے، اور اللہ یہ محبت آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، اللہ یہ محبت آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس محبت کے بیج کو تناور درخت بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے۔ اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ آج ہم نے جب توبہ کی ہے اللہ اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ٹوٹنے سے اس توبہ کو بچا دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ شرمندہ کرنے والے اعمال سے حفاظت فرمائیے، بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اللہ ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اللہ ہم شیطان کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم اپنی بے بسی کا رونا آپ سے رو رہے ہیں، اللہ آپ کی طاقت آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنی طاقت کا استعمال فرمائیے، اللہ شیطان کو بے بس کر دیجئے، اللہ شیطان کو کمزور کر دیجئے، اللہ نفس کو کمزور کر دیجئے، ہماری روح کو مضبوط کر دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا دیجئے۔ اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، ہر وقت اپنی فرما برداری نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی تربیت فرمائیے، اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں کی تربیت فرمائیے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کی ہدایت پر استقامت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس در کی حفاظت فرمائیے، اس مقام کی حفاظت فرمائیے، اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اس سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں سے، اپنے اولیاء سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان سے محبت نصیب فرمائیے، اور اے اللہ ان کی برکت سے اے اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں ہمارے بڑوں نے، آپ کے نیک بندوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ بہت آنسو بہائے ہیں، بہت خون بہایا ہے، بہت روئے ہیں، بہت تڑپے ہیں۔ اے اللہ اس پورے ملک کی
ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، پورے ملک کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، ہر چھوٹے بڑے کو ہدایت دے دیجیے، ہر مرد عورت کو ہدایت دے دیجیے، ہر بچے بچی کو ہدایت دے دیجیے، اور اے اللہ پھر اس ملک کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیجیے اللہ، سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، ظلم کا خاتمہ فرمائیے، انصاف کو عام فرمائیے، اے اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے، تمام مدارس، تمام مساجد، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے اللہ، دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے، دین کے خدمت گزاروں کی بھی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ ہم سب کو انہی میں شامل رکھیے، اے اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا ذکر نصیب فرمائیے، اچھی زندگی نصیب فرمائیے، اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش اور راضی کر دیجیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ، مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ راستہ بنا دیں۔